فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم، یہیں سے ہے نا، یا ود کثیر من اہل الکتاب سے ہے؟ ہاں بھائی، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ پتہ نہیں اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کے بادشاہت، یفعل فیہما ما یشاء، وہ اپنی مرضی فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من زائدہ ہے، کوئی دوست یحفظکم تمہیں بچائیں، ولا نصیر نہ کوئی مدد کرنے والے، یمنع عذابہ عنکم ان اتاکم، اگر عذاب آئیں تو تم سے روکیں۔ اللہ رب ذوالجلال یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں تم یہ اعتراض کرتے ہو قرآن کریم میں نسخ کیوں واقع ہوتا ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ مالک کے اختیار ہے، آسمان و زمین کے مالک وہ ہیں تو اختیار اس کے پاس ہے، تو لہٰذا فیصلہ بھی وہی فرمائیں گے۔ بیجا اعتراض کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ أَن يُوسِعَهَا وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، مفسر شان نزول کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارے لیے وسعت ہونی چاہیے، اللہ سے دعا مانگے اگر واقعی آپ نبی ہیں ہمارے لیے مکہ کے اندر ہی اسباب معاش پیدا فرمائیں، ہمیں تجارت کے لیے شام اور اسی طرح عراق کی طرف جانے کی ضرورت پیش، اور یہ زمین جو مکے کے ہیں یہ زرخیز بنا دیں۔ وَيَجْعَلُ الصَّفَا ذَهَبًا، اور صفا پہاڑ کو جو مشہور پہاڑ ہے مکہ مکرمہ میں، اس کو کیا بنا دیں؟ سونے کا بنا دیں۔ صفا و مروہ یہ بالکل بیت اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جہاں حاجی اور معتمر سائے کرتا ہے۔ اب تو بالکل مسجد حرام کے دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد اتنا وسیع کر دیے گئے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ اب وہ پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہا، تو حضرت ہاجرہ وہاں دوڑی تھی پانی کے تلاش میں، تو اللہ کو یہ پسند آیا اور اس کو برقرار رکھا، اب تو بالکل ہموار بنا دیے، صرف تھوڑی سی اونچائی صفا میں اور تھوڑی سی اونچائی جو ہے مروہ میں چھوڑ دیے، باقی اس کو ٹائل کے ذریعے سے جو ہے بڑے خوبصورت اور 3 منزلہ بنا کے تو اے سی لگا کے آرام سے طواف کرتے ہیں لوگ، اور دونوں طرف جو ہے صرف تھوڑی سی وہ جو اصلی پہاڑ ہے اس کو برقرار رکھا اور اس کو شیشے کے ساتھ بند کر دیے، تو صفا سے طواف شروع ہوتا ہے اور مروہ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ انہوں نے کہا یہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیں تاکہ ہمیں مطمئن آپ کر سکیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم، ام بمعنی بل کے ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس سے پہلے،
موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا تھا ارین اللہ جہرتن، بنی اسرائیلیوں نے یہ کہا تھا نا ہم اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، صرف بات سننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اللہ فرماتے تم بھی اسی طرح نامناسب سوال کرنا چاہتے ہو، نبی کے کام تو یہ نہیں ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کوئی مانتا یا نہیں مانتا کوئی مسئلہ نہیں، جو کفر کو بدل میں لے گا ایمان کے مقابلے میں، یاخذہ بدلہ بترک النظر فی الآیات البینات، واضح دلیل میں سوچ و فکر نہیں کرتا۔ استبدال سے یہی مراد ہے، اگر تھوڑی سی سوچ لیتے ہیں اور یا فطرت ایمان مراد ہے، اللہ نے ہر مومن کو، ہر انسان کو فطرت ایمان پر پیدا کیا، اب انہوں نے اس فطرت کو چھوڑ کے کفر کی طرف چلے گئے۔ وَاِخْتِرَاحٍ غَيْرَهَا، انہوں نے مطالبہ کر دیا نہیں کوئی دوسرا دے دیں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہ انسان گمراہ ہو گیا سیدھا راستے سے، سیدھا راستے سے۔ سواء السبیل، یہ صفت کا اضافت موصوف کی طرف ہے، اصل میں تھا الطریق المستوی، سیدھا راستہ ہے کی طرف سے جو ہے یہ گمراہ ہو گیا۔ اخطا طریق الحق والصواب فی الاصل الوسط، درمیانی راستے کو کہتے ہیں نا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، پسند کرتے ہیں اہل کتاب میں سے، لو یردونکم من بعد ایمانکم، لو مصدریہ ہے، تمہیں واپس کر دیں تمہارے ایمان سے کفر کے طرف، حسدن یہ مفعول لہو ہے۔ وجہ کیا ہے یہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے علت حسد ہے، من عند انفسہم، یہ حسد کہاں سے آئے؟ ان کی نفس سے، حملتہم علیہ انفسہم الخبیثہ، حسد پر ان کو ابارا ان کے خبیث نفس نے۔ کس نے؟ ان کے خبیث نفس نے۔ سمجھ میں بات آئی؟ پھر فرمایا من بعد ما تبینہ، اس کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے تورات کے اندر حق فی شان النبی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے متعلق، تورات میں تو یہ بات واضح تھی نبی کے بات ماننا ہے، اور آخری نبی کے صفات موجود تھے لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں فاعفو، عفا کریں ان سے، اترکوہم واصفحوا، اعراض کریں، فلا تجازوہم، ان کو بدلہ نہ دیں، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلہ لائیں گے اس میں، جب تک جہاد فرض نہیں ہوتا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یا اسی طرح وہ آیت جس میں صبر کا تلقین اور عفا کے تلقین کیا گیا ہے کافروں کے اعضاء کے مقابلے میں، تو پھر اجازت دیے گئے نا جہاد کے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ اپنے حکم نازل فرمائیں گے، وہ امر کیا ہے؟ امر بالقتال، جب تک جہاد فرض نہیں ہوگا اس وقت تک تمہیں صبر کا تلقین کیا گیا ہے۔ ودو، عفا کہتے ہیں ترک عقوبت اور گناہ گار کو سزا نہ دیں آدمی، اور صفح کہتے ہیں وصفحوا، اور زبان سے بھی کچھ نہ کہیں۔ دیکھو ایک اس کو سزا دینا ہے نا، اور ایک زبان سے برا بلا کہنا، ان کو دونوں نہ کہیں، تو معنی یہ ہوا صفحت عن فلان، عرب اس وقت کہتے ہیں اذا عارضت عن ذنبہ بالکلیہ، بالکل اس کے گناہ کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ بہرحال عفا درگزر کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن عبادہ کے عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، خزرج کے سردار تھے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو راستے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، مدینہ کے منافق، اور کچھ اور مخلصین، عبداللہ ابن رواحہ اور اس طرح دوسرے صحابہ بھی تھے، اور کچھ یہود بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر ان کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے۔
حضور نے جب دعوت شروع کی عبداللہ ابن ابی نے کہا چھوڑے نا، جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں تو ہر جگہ پہ آپ گھس جاتے ہیں، تو آپ کے پاس جو آئے گا بس اسی کو دعوت دیں۔ اب ہم گپ شپ لگا رہے ہیں، آپ بیچ میں آ گئے، ہمارے مجلس کو خراب کر دیا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں آپ نصیحت کیجئے، ہم آپ کے نصیحت کے محتاج ہیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ خزرجی تھے، تو حضرت سعد ابن عبادہ جو اس قبیلے کے سردار تھے ان کے عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ سے شکایت کی کہ دیکھو یہ جو عبداللہ ابن ابی ہے وہ اس طرح کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیجئے، عفو کریں، عفو کریں، درگزر کریں، اس کی مشکل کو میں جانتا ہوں۔ آپ کے آنے سے پہلے اہل مدینہ جو ہے اس کی سیادت اور قیادت پر متفق ہو گئے تھے، اب اس کی سیادت و قیادت آپ کے آنے سے گئے تو اس کو تو حسد ہوگا نا دل میں، تو اس لیے عفو کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی، واعفو واصفحوا۔ بہرحال ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر عفو کرو گے تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دشمن کو اللہ خود سزا دیں گے۔ پہلے بھی آپ کو کہا حسد دو قسم پر ہیں، ایک حسد مذموم، ایک حسد ممدوح۔ حسد مذموم یہ ہے کہ ایک آدمی کو اچھی حالت میں دیکھ کر انسان یہ سوچیں کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں آ گیا، مجھے ملنا چاہیے۔ حسد مذموم کیا ہے؟ ممدوح، کہ ایک آدمی کو اچھی حالت میں دیکھ کر اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ اس سے مجھے بھی بنا دیں، یا اس سے مجھے اور زیادہ دیں، اس کے پاس جو نعمت ہے، نعمت معنوی ہے، نعمت ظاہری ہے، مادی ہے یا معنوی ہے، یا اللہ اس سے بڑھ کر مجھے عطا فرما دیں۔ لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ الحکمہ، امام بخاری نے باب باندھ دی، باب قائم کیا ہے، باب الاحتیاط فی العلم والحکمہ۔ تو میرے عزیز دوستوں، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ حسد کہتے ہیں زوال نعمت کو، اور جہاں پہ حسد ممدوح جو کہا گیا ہے وہ دراصل غبطہ ہے۔ کیا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکیوں میں ایک دوسرے کے آگے ہونے والے بن جائے نا۔ صحابہ کی تعریف کیا گیا سابقون فی الخیرات، ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش۔ حضرت غزوہ تبوک میں حضرت فاروق اعظم حضرت ابوبکر سے آگے ہونے کی کوشش کر رہے تھے نا، آدھا سرمایہ لے کر آیا تو حضرت ابوبکر سب لے کر آ گئے تھے پہلے سے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہو تو اچھا لگتا ہے۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں، وما تقدموا لانفسکم، جو تم لوگ آگے کرتے ہو اپنے لیے، من خیرین، کوئی نیک کام، من خیرین کا معنی کیا ہے؟ نیک کام، طاعت کی، کصلاۃ و صدقۃ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس سے وہ پاؤ گے، یعنی اس کا ثواب پاؤ گے، وہ عمل تو نہیں، وہ ثواب کی شکل میں تمہیں مل جائیں گے، قیامت کے دن اللہ عطا فرمائیں گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تعملون، اللہ جو تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے، ویجازیکم بھی، اس پر تمہیں بدلہ دیں گے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یہ ایک اصول بتا دیا۔ وان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کوشش کرے گا تو کل اس کو وہ کوشش کے اجر ملے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سب کو اس کے سامنے پائے گا اور کہے گا مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کیا ہوا ہے عمل نامے کو، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الناس، اذا ماتا، جب کوئی آدمی مرتا ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے، قال الناس ما خلف وقالت الملائکہ ما قدما،
جب انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا، کتنا سرمایہ چھوڑ کر گیا، بینک بیلنس کتنے ہیں، اور اس کے بنگلے کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، اولاد کتنے ہیں. لوگ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. لیکن فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَمَا قَدَّمَ، وہ کیا لے کر آیا اپنے آخرت کے لیے. جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے وہ تو اس کے ہے نہیں نا، کیا لے کر آیا؟ فرشتے یہی پوچھیں گے، اور یہ آپس میں بات کریں گے کہ بتاؤ دیکھو اس کے عمل نامے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، یہ بتاؤ میرے صحابو، تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو وارث کا مال اس کو اپنے مال سے زیادہ پسندیدہ ہو؟ وارث کے مال. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما منا من احد الا مالہ احب الیہ. اپنا مال تو اپنا ہوتا ہے نا، چاہے کم کیوں نہ ہو. انسان کی محبت اپنے مال سے، دوسرے کے مال سے کیا واسطہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر. جو آپ نے آگے قیامت کے لیے بھیجا ہے یہ آپ کے مال ہے، اور جو پیچھے چھوڑ کر آپ جائیں گے یہ آپ کے مال نہیں ہے، آپ کے وارثوں کے مال ہے. ایک دوسرے روایت میں ہے یقول الانسان مالی مالی وان مالہ من مالہ ثلاث. انسان یہ کہتا ہے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. یقیناً اس کا جو مال ہے واقعی وہ ہے ما اکل فافنا، زندگی میں کھایا ختم ہو گیا، وما البس فابلا، پہنا تو بوسیدہ ہو گیا، وما انفق فاقنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ خزانہ ہو گیا، وما سوا ذالک ذاہب وتارکہ للناس، باقی اس کا مال نہیں ہے، وہ تو ورثوں کا مال ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ آپ کے مال وہ ہے جو آپ آگے کے لیے بیچتے ہو. اللہ نے بھی فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تجدوہ عند اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنت البقیع میں کے پاس سے گزر رہے تھے. جنت البقیع مسجد نبوی کے پہلو میں ایک قبرستان ہے، اور اس میں بے شمار صحابہ کرام اور اولیاء امت مدفون ہیں. ہر آدمی کے دل خواہش ہوتی ہے کہ وہاں تدفین نصیب ہو، صحابہ کے پہلو میں. سمجھ نہیں آئی بات؟ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ. شاگرد جو ہے اس کو پنکھا ہلا رہا تھا ہاتھ کے. تو شاگرد نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر دفن ہونا چاہتا ہوں، فلاں جگہ پر مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، یا فلاں قبرستان میں دفن ہونا چاہتا ہوں، کیا یہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں ہوگا. سمجھ نہیں آئی بات؟ آپ یہ پنکھا کس کو ہلا رہے ہو گے؟ تھا آپ کو ہوا دینے کے لیے، لیکن اس ہوا کے اثر آپ تک بھی اور آس پاس بیٹھنے والے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ کہتا پہنچتا ہے. تو اسی طرح کوئی نیک آدمی ایک جگہ پر مدفون ہو، اس کے نیکی کے اثرات جب وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے اس کے آس پاس بھی والے لوگ بھی. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ہاں. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شاگرد ایک لوٹا لے کر آیا. کس کے؟ مٹی کے. خانقاہ کے جو میٹھا پانی تھا کنواں کا وہ نکال کے اس لوٹے میں جب ڈالا گیا تو وہ پانی کڑوا ہو گیا. تو میٹھا پانی. تو حضرت نے فرمایا کہ لگتا یہی ہے کہ یہ ایسے قبرستان کے مٹی سے بنایا گیا ہے کہ جہاں کسی مردے کو عذاب ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک دفعہ مر علی قبرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزر رہے تھے، اس کے پاس سے گزر رہے تھے، اور یہ فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں،
اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک تو چغل خور تھا، وہ دوسرا یہ ہے کہ وہ کھانا لا یستتر من بولہ، پیشاب کے قطرات سے اپنے جسم اور کپڑے کو نہیں بچاتا تھا۔ حضور نے پھر حکم دیا کہ ایک شاخ جو ہے کاٹ کر لے آ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے، وہ شاخ کاٹ کر لے آئے، پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس قبر میں گاڑ دیے۔ فرمایا لعلہ یخفف عنہما، شاید اس کی وجہ سے تخفیف ہو جائے۔ انہما یعذبان، ان دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور نے عذاب کا نسبت قبر کی طرف کر دی، عذاب تو اس مردے کو دیا جا رہا ہے نا۔ تو وجہ یہ ہے کہ عذاب کا اثر وہ زمین بھی محسوس کر رہی ہے، صرف مردے کے حد تک نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی بات۔ اور جس زمین پہ آپ آگ جلاؤ گے تو زمین بھی تو گرم ہو جائے گی نا۔ ہاں دنیا میں یہی ہے نا، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو اس لیے رحمت اور عذاب دونوں کے اثرات پھر آس پاس والوں تک بھی پہنچتا ہے، آس پاس والوں کے تک بھی پہنچتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع سے گزر رہے تھے، تو فرمایا السلام علیکم اہل القبور، کیا فرمایا؟ السلام علیکم اہل القبور۔ فرمانے لگے کہ اخبار من عندنا، پہلے ہمارے طرف سے جو خبریں ہیں نا وہ سن لینا، پھر اپنا حال بتا دینا۔ ہمارا خبر یہ ہے کہ ان نساءکم قد تزوجنا، تمہارے بیویوں نے دوسری شادی کر لی، سمجھ آئی نا؟ اور ودورکم قد سکنت، تمہارے گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے، اب جہاں تم رہتے تھے اب کوئی اور رہ رہا ہے۔ واموالکم قد قسمت، تمہارے مال تقسیم ہو گئے وارثوں میں۔ فاروق اعظم بس یہی ہمارا خبر تو یہی ہے، اب تم اپنا خبر بھی بتاؤ نا۔ فاجابہ الہاتف، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ غیبی ایک آواز آئی اور انہوں نے پھر یہ کہا یا ابن الخطاب اخبار ما عندنا انما قدمنا وجدنا ہو، ہمارا خبر یہ ہے ہم نے جو آگے بھیجا تھا نا وجدنا ہو، اس کو ہم نے پا لیا ہے۔ وما انفقنا فقد ربحنا ہو، اللہ کے راستے میں جو مال ہم نے خرچ کیے تھے اس کو ہم نے نفع بخش پایا، 1 بر 10 اور 7 گنا بڑھا کر اللہ نے ہمیں عطا کر دی، بڑے فائدہ کمایا نا۔ وما خلفنا خسرنا ہو، جو مال ہم کما کے پیچھے چھوڑ کر آ گئے تھے اس میں ہم گھاٹے میں گئے، وہ تو کسی حساب ہمارے اوپر آ گیا اور مزے کوئی اور کر رہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال اس سے ایک شاعر کہتا ہے قدم لنفسک قبل موتک صالحا، قدم لنفسک قبل موتک صالحا وعمل فلیس الی الخلود سبیل، مرنے سے پہلے عمل کریں، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ قدم لنفسک توبۃ مرجوا قبل الموت وقبل حبس السنا، آگے کے لیے ایسے توبہ بھیج دیں جو امیدیں قبولیت کی ہو، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی، پھر توبہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ولدت کا از ولدت کا امک باقیا والقوم حولک یضحکون سرورا، جب آپ کے والدہ نے آپ کو جنا تو اس وقت آپ رو رہے تھے اور سارے گھر والے رشتہ دار ہنسی اور مذاق میں تھے کہ بچہ پیدا ہو گیا، خوشی کی ہنسی تھی۔ فعمل لیوم تکون فیہا اذا بکو فی یوم موتک ضاحکا مسرورا، ایسے بن جا، ایسے عمل کر جس دن آپ مریں گے تو آپ کے رشتہ دار آپ کے اوپر روئیں گے لیکن آپ ہنستے اور اسی طرح خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ ایسا عمل کریں نا، معاملہ
ایسے ہوں. اس لیے اللہ نے فرمایا وما تجدوا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے 5 شکوے ذکر کر رہے ہیں. کتنے؟ پہلا شکوہ یہ ہے وہ دعویٰ کر رہے تھے یہودی کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا، اور عیسائی کہتے تھے کہ نہیں یہ عیسائی جائے گا. اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کے ایک آرزو تو ہے لیکن حقیقت سے کوئی تعلق. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، کہہ رہے تھے جنت میں نہیں جائے گا مگر یہودی. جمع حائد کی، حائد بمعنی ہے اس وقت کہتے ہیں جب ایک آدمی یہودیت کے مذہب میں داخل ہو جائے، او نصارا یا عیسائی ہو. قال ذلك یہود المدینہ و نصارا نجران، ان دونوں نے کہا لما تناظروا بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سامنے دونوں نے مناظرہ کی. یہود نے کہا لن يدخلها الا اليهود وقال النصارى لن يدخلها الا النصارى. ہر ایک نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جنت میں ہم جائیں گے، دوسرا نہیں ہے. اس لیے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں مان رہے تھے نا. حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست النصارى على شيء. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى تلک امانیہم. یہ بات ان کے ایک خواہشات تو ہو سکتی ہے جو باطل ہے. کہہ دیجئے ان کو ہاتھوں برہانکم، اپنے دلیل کو پیش کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس دعوے پر کوئی دلیل تو چاہیے نا. بلا، اللہ فرماتے ہیں ہاں جنت میں جائے گا. کون جائے گا؟ جس کا عقیدہ اور عمل ٹھیک ہو. ہاں یہودیت اور عیسائیت معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ عقیدہ اور عمل درستگی. عقیدہ یہ ہے کہ بلا ہاں جنت میں جائے گا وہ لوگ من اسلم وجہ اللہ، جس نے اپنے ذات کو اللہ کے لیے خاص کی. کیا مطلب؟ عقیدہ اس کے درست ہے. اے انقاد لامرہ وخص الوجہ لانہ اشرف الاعضاء. چہرے کا ذکر یہاں کیا ہے خاص طور پر کیونکہ اشرف الاعضاء ہے، مراد اس سے ذات ہے. وہو محسن، اس میں عمل کا تصحیح ذکر کر رہا ہے. وہو محسن، اے مخلص ہو، منافق نہیں ہے. کیا ہے؟ عقیدہ بھی درست ہے اور عقیدے میں بھی کوئی فساد نہیں ہے اور عمل میں بھی نہیں ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کے پاس ہے اس کا اجر، اے ثواب و عمل ہی الجنہ ولا خوف علیہم، نہ ان کے لیے خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ غمزدہ ہوں گے. خوف فیما آتی اور حزن فیما مزہ. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ چیز پر نہیں ہے، معتدم بھی ہی جس کا اعتبار کیا گیا ہو. اس وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کی. یہود نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہودی کچھ نہیں ہے جن کا اعتبار ہو، تو اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیے. وہم یتلون الکتابہ، جبکہ یہ کتاب پڑھ رہے تھے، المنزل علیہم وفی کتاب الیہود تصدیق عیسیٰ وفی کتاب النصارى تصدیق موسیٰ. ہر ایک کے اندر تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے اور اسی طرح انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے. کذالک کما قال ہؤلاء قال الذین لا یعلمون، جس طرح ان لوگوں نے کہا اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو نہیں جانتے تھے. مثل قولہم، ان جیسے. کیا مطلب؟ شکوہ ذکر کر رہا ہے اللہ، تم تو آسمانی دین والے تھے نا. یہودیوں نے کہا عیسائی کافر ہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی کافر ہیں. جب مشرکین عرب انہوں نے سنا، کہتا دونوں غلط ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، ہم دین ابراہیمی پر ہم ہیں. وقال الذین لا یعلمون مثل قولہم، انہوں نے بھی ان جیسے کہا تم دونوں غلط ہو، ہم صحیح ہیں، ابراہیم کے دین پر ہم ہیں. ہاں اے قالوا لکل ذی دین لیسوا علی شیء، ہر ایک نے کہا نہیں دوسرا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. قال اللہ قال الذین لا یعلمون. اچھا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. جواب، فیصلہ کون کریں گے؟ مالک کریں گے. قیامت کے دن ہوگا فیما کانوا فیہ یختلفون، جو یہ اختلاف کر رہے ہیں. من امر الدین فیدخل المحق الجنہ والمبطل النار، حق پرست جنت میں جائے گا، باطل پرست جہنم میں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. ایک شکوہ، کون ہے زیادہ ظالم؟ اس آدمی سے جو اللہ کے مسجد سے لوگوں کو روکتا ہے. ان یذکر فیہا اسمہ، اس میں اللہ کے نام یاد کیا جائیں نماز و تسبیح کے ذریعے سے. وسعی فی خرابہا، اس کے خرابی کا کوشش کرتا ہے.
بالحد میں اس کو ویران کر کے ہیں، اب تعطیل ہے اس کو یا معطل کر کے ہیں۔ دیکھیں جیسے مفسر بھی ذکر فرما رہے ہیں، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ وہ فرما رہے ہیں کہ بیت المقدس اور شام جو ہے یہ یہودیوں کے ہاتھ قبضے میں تھے۔ کس کے؟ یہودیوں کے قبضے میں۔ اس دوران یہودیوں نے شرارت کی، تو عیسائی جو روم کے عیسائی تھے، کون تھے؟ روم کے عیسائی۔ روم کے عیسائیوں نے بخت نصر بادشاہ جو مجوسی تھا اس کے تعاون سے شام پر حملہ کر دی اور یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کو وہاں سے نکالا اور بیت المقدس کو مسمار کر دیا، ویران کر دیا اور اس کی توہین کی۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک، حضور کے بعثت تک۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوئی، شام فتح ہو گیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو تعمیر کروایا، پھر ایک زمانہ تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہا، پھر بیچ میں یورپ کے عیسائیوں نے قبضہ کر دی۔ 100 سال تک پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہا بیت المقدس، عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا۔ اس کے بعد 6 صدی میں سلطان صلاح الدین ایوبی، نام تو سنا ہوگا نا یا پہلے دفعہ سن رہے ہیں؟ تو اس نے وہاں پہ صلیبیوں کے مقابلہ کر کے وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور بیت المقدس کو قبضہ میں لیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ تو اسی طرح سلسلہ آخر تک پھر وہ آپ کو پتہ ہے، اب اسرائیل کا ایک ناسور وہاں پیدا ہو گیا، ایک ملک، اور اس کی وجہ سے آئے دن مسلمانوں کے خلاف وہاں سازشیں ہوتی ہیں، کبھی نماز سے روکتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ اب اس وقت جب عیسائیوں نے حملہ کر دیا تھا اور اللہ کے گھر کو مسمار کیا، اللہ شکوہ ذکر فرما رہے ہیں، یہودی تمہارے جیسے ایک آسمانی دین کے ماننے والے تھے نا، مجوسیوں کے ساتھ مل کے تم نے اللہ کے گھر کو مسمار کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کی جمعیت کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں۔ مکہ چونکہ دارالکفر تھا، کافروں کے قبضے میں تھا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کی تو صحابہ کے دل میں شوق پیدا ہو گیا۔ انبیاؤں کے خواب بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلیے، تو 16 اور 1700 صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ ہو گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تو مشرکین کو پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں آ سکتے۔ حضور نے مذاکرات کی، حضرت عثمان کو بھیجا، دیر ہو گئی تو لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ عثمان کو شہید کیا، تو پھر حضور نے اس درخت کے نیچے 1700 صحابہ کرام سے بیعت لی جہاد کے اور عثمان کے خون کے بدلہ لینے کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر بعد میں یہ بات غلط نکلی، معاہدہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم آنے نہیں دیں گے، اگلے سال آ جائیں۔ وہ اپنے ضد پہ اڑے رہے، تو نبی اکرم سے چن کے 2 مسئلہ تھا، یا تو ان کے ساتھ لڑائی ہو جاتی، حرم کا عزت پامال ہوتا، تو حضور نے معاہدہ کیا ان کے ساتھ 10 سال کا، وہ جو مشہور معاہدہ صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، طویل واقعہ ہے، بہرحال اس میں بہت سی شرائط ہیں۔ تو حضور اگلے سال آئیں گے، اتنا تعداد ہوں گے اور تلوار کے علاوہ کوئی دوسرا اور اسلحہ نہیں ہوں گے، وہ بھی نیام کے اندر۔ ایسا ہی کیا حضور نے اگلے سال آ کے عمرہ قضا کی ہے۔ تو اس وقت یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے عبادت سے کیوں روکتے ہو، آیت نازل ہوئی۔ ومن ازلم، کون ہے زیادہ ظالم؟ دیکھیں مسجد کی ومن
چونکہ خاص یا بیت المقدس مراد مساجد اللہ سے یا بیت اللہ، لیکن الفاظ عام استعمال کیے ہیں، اس لیے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد۔ پھر مسجد کو سے روکنا دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری طور پر مسجد کو نقصان پہنچانا، اس کے تعمیر کو گرانا، اور دوسری چیز ہے معنوی طور پر روکنا، لوگوں کو مسجد میں نماز اور عبادت کرنے سے روکنا، یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ روئے زمین میں 3 مساجد تو ایسی ہیں، تو ان کے لیے عبادت وہاں کرنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، باقی سارے مساجد برابر ہے۔ بیت اللہ کے اندر عبادت کرنا ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اور بیت المقدس اور مسجد نبوی میں 50,000 کے برابر ہے ایک نماز، اور باقی دنیا کے سارے مساجد برابر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد۔ آدمی سفر کر رہا ہے، فلاں جگہ میں نماز پڑھوں گا، فلاں مسجد میں پڑھوں گا، فرمائے سفر صرف یہ طویل سفر کس کے لیے کہ آپ کر سکتے ہیں؟ 3 مسجدوں کے لیے، باقی سارے مسجدیں اللہ کے برابر ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ومن ازلم، اب یہاں پہ ایک اشکال ہے، من تو یہ استفہامیہ ہے، محلاً مرفوع ہے، ازلمہ یہ افعال التفضیل ہے، اس کے خبر ہے، اور یہاں استفہامی انکاری ہے، اے لا احد ازلمہ، یہ ہو جائے گا۔ تو سوال یہ وارد ہوتا ہے، ازلم جب فعل تفضیل ہے تو یہ ایک ہی ہوگا نا ازلم، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کے بارے میں یہ ذکر فرمایا، جیسے یہاں پہ فرمایا ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، کون ہے زیادہ ظالم اس سے جو اللہ کی مسجد سے لوگوں کے روکتا ہے، اور ایک آیت میں ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایک آیت میں ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ، اللہ کے آیت کا تذکیر کیا جائے لیکن وہ نہ مانے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے۔ ایک آیت میں فرمایا فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب ازلم تو ایک ہوگا نا، تو یہاں سب کے ذکر کیا۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ انواع کے اعتبار سے، منع کرنے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو مسجد سے روکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور اسی طرح نہ ماننے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو اللہ کے آیت کو نہیں مانتا۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ بہرحال آگے فرمایا ومن ازلم لا احد ازلم من منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، یہ تو بیان نزلت اخباراً عن الروم، رومیوں کا خبر دے رہا ہے، الذین خربوا بیت المقدس، جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا، یا مشرکین کے بارے میں لما صد النبی عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روکا تھا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، یہ وہ لوگ ہیں ما کان لهم، نہیں یہ مناسب ان کے لیے داخل ہو جائیں اللہ کے گھر میں مگر ڈرتے ہوئے ہیں۔ خبر مانا امر کے اخیفہم بالجہاد فلا يدخلوا احد آمنا، ان کو ڈرائیں جہاد کے ذریعے سے اور کوئی ان میں سے امن کے ساتھ اس میں نہ جائیں۔ لهم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ہوان بالقتل والسبی والجزیہ، یا تو قتل ہوں گے اور رسوا ہوں گے قتل کے ساتھ، یا قیدی بنا کر، یا جزیہ لے دیں گے ذمہ بن کے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑے عذاب ہوں گے۔ وَنَزَلَ لَمَّا كَانَ الْيَهُودُ فِي نَسْخِ الْقِبْلَةِ، قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت اللہ کی طرف ہو گیا، تو یہود نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی کہتا ہے ادھر نماز پڑھو، کبھی کہتا ہے ادھر نماز پڑھو، او فی صلاۃ النافلہ للراحل فی السفر حیث ما توجہ، یا یہ کہ نفل نماز جب آپ سواری پر ہو، اشارے کے ساتھ جس رخ میں گاڑی جا رہی ہے یا یہ اسی طرح سواری ہے آپ پڑھ لیں۔ تو یہ کیسے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ فرماتے ہیں مشرق بھی اللہ کے اور مغرب بھی ہیں، كُلَّهَا لِأَنَّهُمَا نَاحِيَتَاهَا، دو طرف ہے یہ،
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُهُ، جہاں بھی تم اپنے چہرہ پھیرو گے نماز کے لیے حکم کے خداوندی کے مطابق، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ کے ذات ہے، قبلتہ التی رضیہ، وہ قبلہ ہے جس پر اللہ راضی ہے، ان اللہ واسع، اللہ وسیع علم والا ہے، فضل والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وقالوا بوابن ودونہا، یہود اور نصارہ نے کہا اور ان لوگوں نے کہا جو فرشتے کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اتخذ اللہ ہو ولدا، اللہ نے اولاد پکڑ لیے۔ قال تعالیٰ سبحانہ، اللہ پاک ہے اولاد سے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے، ملکن و خلقن و عبیدہ، ملکن ملکیت کے اعتبار سے، ہاں ملکن بات سمجھ میں آئے نا، وخلقن خلقت کے اعتبار سے بھی، وعبیدن اللہ کے سب غلام ہیں، والملکیت تنافی الولادہ، مملوک جو ہے آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ یہاں ماں سے تعبیر کی تقریباً لما لا یعقل، کیونکہ لہو ما فی السماوات، ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے نا، تو غیر ذوی العقول دنیا میں زیادہ ہے بنسبت ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کوئی کسی کام کے ایجاد کرنے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، اللہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، وہ یکون، ایک قرأت میں نصب کے ساتھ جواب ہو امر۔ وقال الذین لا یعلمون، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے انہیں، کفار مکہ حضور کو کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہمارے سے بات چیت کیوں نہیں کرتا، او تاتینا، یا ہمارے لیے تاتینا آیتن، ایک آیت میں مقترحنا علی صدق کا، وہ معجزہ لائے جس طرح ہم مطالبہ کر رہے ہیں، معجزہ تو حضور لائے تھے نا، لیکن ہم اپنے مطالبے کے مطابق معجزہ چاہتے ہیں۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، کفار ماضیہ لانبیائہم، ان کے انبیاؤں کو، مثل قولہم، ان جیسے بات، من التعنت، ضد و عناد کے، اور اسی طرح تحکم کے، وطلب الآیات، اور معجزات کے مطالبے کے، تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل، کفر و عناد میں، اس میں تسلی ہے حضور کو، صرف آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے بیان کی دلائل ان قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں، یعلمون انہا آیات، یہ آیتیں ہیں، فیؤمنون بہا، فاقتراح آیت معہا تعنت، جب دلیل موجود ہے اور دلیل مانگنا یہ ضد و عناد ہے۔ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، بشیرن، بشارت دیتے ہوئے، من اجاب الیہ بالجنہ، جو مانے گا تو جنت ملے گا نا، ونذیرن، ڈرانے والا، من لم یجب الیہ بالنار، جو نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے سوال نہیں ہوگا جہنمیوں کے بارے میں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سارے لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، فما لہم، ہاں بات سمجھ میں نا، لم یؤمنوا، یعنی یہ ایمان کیوں نہیں لائے، اس طرح آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، انما علیک البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے بس، ایک قرأت میں بجزم تسأل بس ہے۔